اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید مبالہ کے اعمال۔ عید مبالہ عید غدیر کی طرح بہت ہی بابرکت دن ہے، لہذا اس دن کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کو ضرور انجام دیں۔ ان میں پہلا عمل جو ہے وہ ہے غسل کرنا، یعنی آپ اس دن غسل کریں، جس کی فضیلت جو ہے وہ زوال کے وقت ہے کہ آپ زوال کے وقت غسل کر کے اور اسی غسل کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھیں، یعنی آپ زوال سے آدھا گھنٹے، لوگ پوچھتے ہیں زوال کا ٹائمنگ کب شروع ہوتا ہے؟ ہر علاقے کا زوال کا ٹائم الگ الگ ہے، کیلنڈر موجود ہے، لہٰذا آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اکثر مشہور یہی ہے کہ 12:15 بجے زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ غسل کریں اور اسی غسل کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھیں، جو بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلا ہے غسل، دوسرا ہے روزہ رکھیں، یعنی عید مبالہ کے دن بھی روزے کی فضیلت ایسے ہے جیسے عید غدیر کی دن کی ہے، لہذا بہت زیادہ ثواب ہے کہ پروردگار آپ کو عید مبالہ کے دن بھی عید غدیر کی طرح روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد تیسرا ہے 70 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ اس کی تلاوت کریں۔ چوتھا عمل ہے صدقہ اور خیرات کریں، یعنی صدقہ اور خیرات کریں، جس طرح عید غدیر کے دن 1 درہم صدقہ کرنے کا ثواب 1,00,000 میں تھا، اسی طرح عید مبالہ کے دن بھی اسی طرح صدقہ کا ثواب ہے، اور اسی طرح کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ آپ مومنین کو کھانا کھلائیں اس خوشی میں کہ عید مبالہ کی خوشی میں، تو پروردگار جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اس کے بعد عمل ہے نماز، یعنی عید غدیر کی طرح عید مبالہ میں بھی وہی نماز پڑھنی ہے جو 2 رکعت نماز ہے، اور اس کا ثواب 1,00,000 حج اور 1 عمرے کے برابر ہے، 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں عید مبالہ کی قربتاً اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ قدر اور 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور عید مبالہ کے دن آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھیں۔ پہلے جو ہے وہ مختصر پڑھ سکتے تھے علی العظیم تک، لیکن اس نماز میں ہم فیہا خالدون تک پڑھیں، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، اور دعائے قنوت اور رکوع اور سجود مکمل کریں یہ نماز۔ اور اس کے بعد زیارت جامعہ کا پڑھنا، یعنی بہت زیادہ فضیلت ہے عید مبالہ کے دن۔ اور اس کے بعد درود، زیادہ سے زیادہ درود کی تلاوت کریں، اور عید مبالہ کے پروگرام منعقد کریں جس میں پورے واقعے کو، عید مبالہ کے واقعے کو مکمل طور پر لوگوں کو بیان کیا جائے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اور پروردگار کی ذات نے ان ہستیوں کے صدقے میں اللہ کے رسول کو فتح دی کہ جو صادقین کی جماعت ہے، اور ان کے مقابلے میں جو بھی آئے، جس جگہ پر بھی آئے، وہ صادق نہیں ہو سکتا، وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور پروردگار نے ان صادقین کا تعارف قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ یہ سچے ہیں، اور ان کی ابتدا بھی سچائی ہے اور ان کی انتہا بھی سچائی ہے۔